السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر۔ سوال ہے پاکستان کا، اسی لیے آج ہم ہیں پاکستان کے پہلے گرلز کیڈٹ کالج میں، یعنی بختاور کیڈٹ کالج فار گرلز، شہید بے نظیر آباد شہید بے نظیر آباد جو کہ اس کا پرانا نام نواب شاہ ہے۔ یہاں پر ہم آئے ہیں اور آ کر ہمیں بہت خوشگوار حیرت ہوئی کہ اتنا زبردست، اتنا شاندار جو ایک کیڈٹ کالج پاکستان کے اندر موجود ہے۔ یہ ایک پہلی کاوش تھی اور اس کے بعد یہ سلسلہ پورے پاکستان میں شروع ہوا کہ گرلز کے لیے خاص طور پہ کیڈٹ کالج جو بنایا جائے۔ پاکستان میں خواتین کی، گرلز کی جو تعلیم ہے اس پر اکثر جو سوال اٹھایا جاتا ہے کہ لڑکیوں کو بھی پڑھا لکھا ہونا چاہیے اور ایک اچھی تعلیم جو ہے سب کو حاصل کرنی چاہیے، اور اس کے لیے خاص طور پہ گرلز کیڈٹ کالج بننا ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ گرلز کیڈٹ کالج کیسے بنا، کس طرح سے جو ہے اس کا آغاز ہوا، آج یہاں پر کتنی گرلز کیڈٹ پڑھ رہی ہیں، یہاں پر کیا کیا فیسلٹیز ہیں، یہاں پر خاص طور پہ جب گرلز یہاں پڑھتی ہیں تو رہتی بھی ہیں تو ان کو کس طرح سے رکھا جاتا ہے، کیا تعلیم و تربیت کا بندوبست ہے، ان کی شیڈولنگ کس طرح سے ہوتی ہے، اب تک 2017 میں پہلا بیچ آیا تھا اس سے لے کے اب تک جو ہے کیا کیا سکسیس سٹوریز ہیں، یہ سب آج کے پروگرام میں ہم جانیں گے۔ آج کا پروگرام بہت اہم ہے کیونکہ بہت سے بچوں کا، بہت سے نوجوانوں کا خواب ہوتا ہے کہ ہمیں کیڈٹ کالج میں جانا ہے، اور خاص طور پہ یہ خواب جو ہے ہمارے ملک کی بچیاں بھی، لڑکیاں بھی جو ہیں وہ دیکھتی ہیں، تو وہ کیسے کیڈٹ کالج میں آ سکتی ہیں اور کیڈٹ کالج کا میں کیا کچھ ہوتا ہے آج کے پروگرام سے آپ سب جو ہے جان سکیں گے۔ پینل کا تعارف کراؤں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر بریگیڈیئر محمد امین صاحب، ستارہ امتیاز ملٹری، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ سمیرہ راجپوت صاحبہ، آپ وائس پرنسپل ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مس بی بی حلیمت صاحبہ، آپ پوائنئر اسٹاف ممبر ہیں، سینئر وارڈن ہیں، اور جب یہاں پر اس کیڈٹ کالج کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے آپ نے جوائن کیا، تو یو آر دا فاؤنڈر آف دیٹ کالج، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک موٹیویشنل اسپیکر اور ملٹری بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہیں میڈم آمنہ مرتضیٰ صاحبہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کیڈٹ سدرا انم موجود ہیں، سدرا آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور سدرا انم کے ساتھ ساتھ جو ہے اتنے زبردست گرلز کیڈٹ میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے ہم جانیں گے کہ ان کی روٹین کیا ہے، اور حکومت سندھ کے ساتھ پاکستان ایئر فورس کی یہ کاوش ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کیڈٹ کالج جو ہے وجود میں آیا، کیسے اس کا خیال آیا، کیا سوچ تھی، کیا سوچ کر جو اس کی بنیاد رکھی گئی، اور کیا اچیومنٹ حاصل ہوئی ہیں، یہ سب آج ہم جانیں گے۔ تو سر آپ سے آغاز کرتے ہیں، پرنسپل صاحب آپ فرمائیں کیا ہسٹری کیا ہے سر؟ جہاں تک اس کالج کی ابتدائی کا تعلق ہے تو یہ 2006-07 میں تقریباً اس کا ایک آئیڈیا کنسیو کیا گیا، جو کہ جو سیاسی لیڈرشپ ہے یہاں کی، جب آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان تھے، اور انہوں نے چیف آف ایئر اسٹاف کو اپنے پریزیڈنسی میں انوائٹ کیا اور ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو اس وقت نواب شاہ تھا شہید بے نظیر آباد میں ایئر فورس ایک کیڈٹ کالج بنائے، ایک ووکیشنل سینٹر بنائے، اور ایک اپنا سلیکشن اور ریکروٹمنٹ سینٹر بنائے۔ تو جیسا کہ چونکہ ایئر فورس اور نیوی کا سائز چھوٹا ہے تو ریسورسز کی اتنی اویلیبلٹی نہیں ہوتی، تو چیف آف ایئر اسٹاف نے صدر پاکستان سے یہ تو آپس میں ان کا وہ ہوا ایگریمنٹ کہ کیڈٹ کالج کے فائنینس سندھ گورنمنٹ کر دے اور پاکستان ایئر فورس اس کو آپریشنل مینجمنٹ میں اس کو اوورسی کر لے گی۔ تو اس طریقے سے 2006-07 سے یہ شروع ہوا۔ 2008 میں 8 اور 9 میں اس کا PC-1 اپروو ہوا، جو کہ میڈم فریال تالپور اور ڈاکٹر عذرا پیچو ان کی کاوشوں سے یہ PC-1 اپروو ہوا، اور کنسٹرکشن کا آغاز ہوا 2010 میں۔ 2016 میں کنسٹرکشن اس کی مکمل ہوئی، اور 2017 میں پہلا بیچ جو تھا وہ انڈکٹ ہوا اس کالج میں، جو کہ ابھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ساری کیڈٹس۔ تو سر ٹوٹل ابھی جو ہے 240 گرلز کیڈٹ یہاں پر موجود ہیں، اور ایک بیچ میں آپ 60 کیڈٹس کو جو ہے وہ لیتے ہیں، اور ایڈمیشن جو ہے کلاس 8 میں ہوتے ہیں، تو اس کے بعد ایڈمیشن نہیں ہوتے کیا فرسٹ ایئرس میں یا میٹرک میں؟ ایسے ہے کہ ہماری جو مین انڈکشن ہے وہ تو 8 سے ہی شروع ہوتی ہے، تمام کیڈٹ کالجز کی ایسا ہی پیٹرن ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ بائی
once we reach to the grade 10th मैट्रिक के बाद, तो कुछ कैडेट्स बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस ड्रॉप आउट हो जाती हैं। ठीक है। तो चंद सीट्स जो अगर अवेलेबल हों तो फिर उनकी एक बड़ी लिमिटेड इंडक्शन होती है जो कि मैट्रिक के बाद होती है, यानी कि फर्स्ट ईयर में होती है, वो बहुत लिमिटेड होती है। तो मेन इंडक्शन हमारी जो है वो क्लास 8 से होती है। ठीक है। तो आपसे हम ये जानेंगे कि भाई ये तादाद कम है और आज के प्रोग्राम में जो गर्ल्स इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इसको देख रही होंगी और ये पूरे पाकिस्तान की गर्ल्स यहाँ पर मौजूद हैं। ज़्यादा तादाद यकीनी तौर पे सूबा सिंध से है, लेकिन पूरे पाकिस्तान से गर्ल्स कैडेट यहाँ पे मौजूद हैं। तो सर ये बहुत ज़्यादा रश आ जाना है आपके पास जो है अब जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा और ज़्यादा, तो ये तो बड़ी लिमिटेड सीट्स हैं सर। हमारी कोशिश ये है कि हमारा नाम पहुँचे पाकिस्तान के हर घर में जी, और पाकिस्तान के हर घर की हमारा बात चले तो हम पूरे पाकिस्तान की बच्चियों को यहाँ ले लें। ठीक है। लेकिन चूंकि आप अंडरस्टैंड करते हैं कि जब एक रेजिडेंशियल कॉलेज होता है और खासकर कैडेट कॉलेज, वहाँ पे कैडेट्स के साथ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, चूंकि हम 24/7 कमिटेड होते हैं, हमारी बच्चियाँ भी 24/7 कमिटेड होती हैं और स्टाफ भी कमिटेड होता है, तो जाहिर है कि हमें उनको सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। अब फिलहाल जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 300 का है। अभी हमारा बैच एंड अगस्त और सितंबर के फर्स्ट वीक में फाइनल बैच आएगा, तब हमारी स्ट्रेंथ 300 के करीब हो जाएगी। ठीक है। तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो 600 पे ले जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। 5 years we'll go to 600। जी बिल्कुल, तादाद बढ़नी चाहिए और जितना ज़्यादा हमारे मुल्क में गर्ल्स पढ़ेंगी उतना ही अच्छा होगा। वाइस प्रिंसिपल साहब आपकी तरफ मैं आता हूँ, तो 24/7 यानी हर वक्त जो है गर्ल्स यहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या रूटीन है गर्ल्स का सुबह से लेकर शाम तक, ज़रा रात तक, और क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं, उन फैसिलिटीज़ के ज़रिए क्या तालीम और तरबियत का बंदोबस्त है? बिल्कुल सही कहा आपने कि 24 आवर्स की रूटीन है यहाँ स्टूडेंट्स को। जैसे ही हम स्टूडेंट्स की इंडक्शन करते हैं एट एवरी ईयर, तो ना सिर्फ हम एक गर्ल कैडेट को जो है वेट करते हैं, एम्ब्रेस करते हैं, बल्कि डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट एरियाज़ जहाँ से बच्चे आ रहे होते हैं, उनका एक अमलगमेशन, एक मजमुआ होता है जिसको हम वेलकम करते हैं। और डेफिनेटली जब वो डिफरेंट एरियाज़, डिफरेंट कल्चर से आते हैं, तो उनको एक सेम प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कि उनको अट्रैक्ट करती हैं बच्चों को उस तमाम रूटीन को जो हमारे पास 24 आवर्स के लिए ढलने के लिए, और वो इसको इंजॉय करती हैं। हमारे पास ना सिर्फ जो है करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जो कि एकेडमिक्स के अंदर 5 to 6 आवर्स हम रोटेट करते हैं, बट इसके अलावा हमारे पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत कुछ है जिसको बच्चे करते हुए इंजॉय करते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। जिस तरह से स्पोर्ट्स है, जिस तरह से हाउस एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि एज दिस इज़ अ रेजिडेंशियल कैडेट कॉलेज, तो बच्चियाँ जो आफ्टर स्कूलिंग एकेडमिक टाइम्स जो स्पेंड करती हैं, तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, हॉबीज़ क्लब है, जिम्नेजियम है, और इसके अलावा सिलाई कढ़ाई, दूसरी अमूर खानादारी, जिनमें हम बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं और वो इसको एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो एक तो एकेडमिक टाइम है, उसके बाद एक हम देखते हैं, अगर हम कैडेट कॉलेज से हट के बात करें या नॉन रेसिडेंशियल जो स्कूल्स हैं उसमें, फिर उसके बाद जो है उनकी एक इस्लामिक का या कुरान पढ़ने का भी एक 1 आवर बच्चे रखते हैं या बच्चियाँ रखती हैं। उसके बाद फिर ट्यूशन का बड़ा एक रिवाज है कि ट्यूशन पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे एकेडमिक जो क्लास में जो पढ़ाई हो रही है उसके बाद कैसे फिर ये मैनेज होता है? अल्हम्दुलिल्लाह बख्तावर कैडेट कॉलेज जो है वो हमारे तमाम स्टूडेंट को ये प्रिविलेज दे रहा है कि उनको आम गर्ल्स जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरह हैवी फीसिस दे के ट्यूशन्स नहीं लेनी पड़ती, बल्कि आवर टीचर्स देमसेल्व्स आर रिस्पॉन्सिबल कि वो शाम में एज़ पर द कैडेट लाइफ रूटीन जो उनकी सेट है उसमें शाम में हमारी जो है कोचिंग सिस्टम है, जिसमें फॉर 1 आवर इन द इवनिंग एंड 1 आवर फॉर द सेल्फ स्टडी इन द नाइट ट्यूशन दी जाती है, कोचिंग दी जाती है, जिसमें एक रूटीन है मुकम्मल। एंड आफ्टर एकेडमिक स्टूडेंट जो है सेल्फ स्टडी भी करते हैं एंड अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचर 1 आवर के लिए वो और एक पूरा फैमिली माहौल है, यानी स्टूडेंट्स भी यहाँ पर हैं, टीचर्स भी यहाँ पर हैं, और टीचर्स जो हैं वो तमाम फीमेल टीचर्स हैं। तमाम फीमेल
It's a female oriented cadet. مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جو اصل مقابلہ ہے وہ موسم سے ہے آپ کا شاید, کہ جو نواب شاہ مشہور ہے گرمی کی وجہ سے اپنے, اور نواب شاہ میں کیڈٹ کالج ہونا اور اس گرمی کے اندر جو ہے فزیکل ٹریننگ ہونا ذرا مشکل نہیں ہوتا کبھی کبھی؟ میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی, میں اگری بھی کرتی ہوں آپ سے ٹیمپریچر کے بارے میں, لیکن جب یہاں کے انفراسٹرکچر کی بات ہوتی ہے تو کالج کا انفراسٹرکچر ایسا ہے اینڈ دا فیسلٹیز جب ہم کاؤنٹ کرتے ہیں تو یہاں آنے کے بعد نہ صرف اسٹوڈنٹ بلکہ جو یہاں کا اسٹاف ہے وہ اس ٹیمپریچر کو محسوس نہیں کرتا, وہ یہاں آ کر انوالو ہو جاتا ہے. بالکل, اور یہاں پر اتنا کچھ ہے, اتنی زبردست لائبریری ہے, اتنا خوبصورت یہ آڈیٹوریم ہے, سوئمنگ پول بہت خوبصورت ہے, اسپورٹس تقریباً ہر طرح کی اسپورٹس یہاں پر ہوتی ہے, اس کے الگ الگ جو ہے پلیسز ہیں, تھیٹر ہال ہے, کمپیوٹر لیبز ہیں, اکیڈمک سے ریلیٹڈ تمام چیزیں موجود ہیں. تو یہ بزی رہتی ہیں تمام جو گرلس کیڈٹ ہیں. تو گرلس کیڈٹ کی لائف کیسے یہاں پہ گزرتی ہے اور وہ اس کو کتنا انجوائے کرتی ہیں, اور پاکستان کے مختلف کیونکہ شہروں سے مختلف علاقوں سے یہاں پر گرلز آئی ہیں, ان کی کیا رجحانات ہیں, کیا خیالات ہیں اس کیڈٹ کالج کے بارے میں ہم جانیں گے, لیکن بریک کے بعد سوال ہے پاکستان کا. ویلکم بیک, سوال ہے پاکستان کا. ناظرین, اسی لیے آج ہم موجود ہیں بختاور کیڈٹ کالج فار گرلز شہید بے نظیر آباد یعنی نواب شاہ میں, اور گرلز کیڈٹ اس وقت میرے سامنے ہیں, پرنسپل, وائس پرنسپل, اسٹاف بھی یہاں پر موجود ہے. تو مس بی بی حلیمت صاحبہ, آپ سے ہم اس سیشن میں آغاز کرنا چاہیں گے. آپ جو ہیں یہاں پہ سب سے پہلے آپ یہاں پر ایز اے اسٹاف ممبر آپ نے جوائن کیا کہ یو آر دی فاؤنڈر آف ون آف دی فاؤنڈر آف دیٹ کالج. تو 2017 میں جب آپ نے جوائن کیا تھا تو اس وقت یہ کیڈٹ کالج کیسا تھا, آج کس جگہ پر ہے, اس وقت آپ کی کیا سوچ تھی, کیا آپ کو یہ امید تھی کہ ایک وقت آئے گا یہ بڑا زبردست شاندار کیڈٹ کالج بن جائے گا, یا آپ سوچ رہی تھی کہ نہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہاں پر؟ جی شکریہ. کیونکہ یہ بختاور کیڈٹ کالج فار گرلز شہید بے نظیر آباد پاکستان کا پہلا گرلز کیڈٹ کالج ہے, اور الحمدللہ یہ میں فخر محسوس کرتی ہوں اس ادارے کا پارٹ ہونے پہ. اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب میں نے یہاں جوائننگ دی ایز اے کیمسٹری ٹیچر, تو یہاں پہلے ہم جو ہے کیڈٹ کالج بوائز کیڈٹ کالج ہوتے تھے, کیونکہ جو ہے گرلز کیڈٹ کالج نہیں تھا پاکستان میں. تو ہم جو ہے اس کیڈٹ کالج کے روٹین سے اتنے باخبر نہیں تھے کہ ہاؤ ٹو رن دس کالج اینڈ ہاؤ ٹو انیشیٹ اینڈ ہاؤ ٹو ورک, واٹ آر دا پالیسیز. تو شروع میں ہمیں تھوڑی ڈیفیکلٹیز پیش آئیں, لیکن اس وقت کے پرنسپل صاحب کی لیڈرشپ کوالٹیز میں ہمیں گائیڈ لائن ملی, اور ایئر فورس کے کچھ افسران آتے رہے, ہماری ٹریننگس ہوئیں, جس کی وجہ سے جو ہے ہمیں پاف سرگوزہ بھیجا گیا. وہاں پر ہم نے جو ہے کچھ دنوں کی ٹریننگ حاصل کی کہ جی کس طرح سے ایک, کیونکہ وہ پہلا ایسا ٹائم تھا جو کہ ہم ہی پائنیئر ٹیچر تھے, ہم ہی نے کالج کو آگے چلانا تھا. تو الحمدللہ اٹ واز ویری ونڈرفل ایکسپیرینس اینڈ اٹ واز ویری گریٹ ٹائم. اس ٹائم سے اگر میں آج کے دن میں کمپیئر کرتی ہوں تو بہت زیادہ ڈفرینس ہے, اور آج بختاور کیڈٹ کالج کو ماشاءاللہ کامیابی سے 4 سال. تو آپ سینئر چیف وارڈن بھی ہیں, تو ایز اے سینئر چیف وارڈن جو ہے مثلا یہ تو 240 گرلز جو ہیں مثلا ان کی مدر ہو گئی آپ, تو یہ کیسے نگرانی کرنا, کیسے دیکھنا اور ڈسپلن کو بھی قائم رکھنا, تعلیم و تربیت, پھر ایک پوری مینجمنٹ؟ سر اب ایسا ہے کہ کسی بھی کالج کے روز و شب کی بنیاد جو ہے اصول کی پابندی ہوتی ہے. تو یہاں جو ہے صبح فجر نماز کی ادائیگی کے بعد رات سونے تک ہر بچی اس اصول کی پابند ہوتی ہے اور اس پہ عمل بھی کرتی ہیں. میں اور میرے ساتھ جو ہیں کچھ کولیگس وارڈنس ہیں, ہم آپ یوں کہہ سکتے ہیں 5 مائیں ہیں ایک ہاسٹل کے اندر, جو ان بچوں کی تعلیم تربیت اور ان پہ جو ہے ہم 24/7 ورک کر رہے ہوتے ہیں. ماں کے سارے فنکشن کر رہی ہوتی ہے, کھانا کھلانا, تربیت کرنا, ڈانٹنا, ان کو تعلیم دینا, گھر پہ بٹھا کے ٹیوشن پڑھانا. تو یہ بچیاں جو ہے شرارتیں زیادہ کرتی ہیں یا اوبیڈینٹ ہیں زیادہ؟ بہت زیادہ سر, بس بہت زیادہ. اور تو ایسی کوئی شرارت تو نہیں ہوتی جس سے آپ بہت زیادہ تنگ آ جاتی ہوں کہ بھائی؟ نہیں, الحمدللہ
بالکل ایسے تو نہیں، لیکن بچیاں اس ایج میں تو ان پہ سوٹ بھی کرتی ہیں، بعض اوقات ہم جو ہے انجوائے بھی کرتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ کیڈٹ کالج کا ایک ڈسپلن ہے، ایک اس کو مانیٹر رکھنا ہوتا ہے، تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آؤٹ آف ڈسپلن کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ ہو۔ پازیٹیو سائڈ جی جی پازیٹیو سائڈ ہے، کیونکہ یہ بیسٹ بچیاں ہیں پاکستان کی نا، جی برینی بچی ہیں، تو آپ کو پتہ ہے جس کا They are very IQ creative. لیول ہائی ہو ہاں وہ شرارتیں سوچتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سر آپ نے لیول ہائی ہوتا ہے نا جب، تو بچہ برینی بچہ ہوتا ہے وہ شرارتیں زیادہ کرتا ہے۔ میڈم آمنہ مرتضیٰ صاحبہ، یہ جو انیشیٹو ہے، آپ نے پاکستان کے بہت سارے کالجز دیکھے ہیں، گرلس کالجز بہت سے دیکھے ہیں، لیکن 24/7 یعنی کیڈٹ کالج ہونا گرلس کا، اس کو کتنی بڑی سکسیس آپ سمجھتی ہیں؟ رضوان بھائی، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتی ہوں بریگیڈیئر صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ دعوت دی اور مجھے یہ کالج دیکھنے کا موقع ملا۔ میں چونکہ خود ایک فوجی بیک گراؤنڈ سے ہوں، اسی میں زندگی گزر گئی اور بوائز کیڈٹ کالج کا ہمیشہ ہی سنا۔ فرسٹ ٹائم میں نے جب یہ گرلز کیڈٹ کالج کا سنا تو مجھے ایک ذرا کیوریوسٹی ہوئی کہ ذرا دیکھیں، تو نیٹ پہ سرچ کیا۔ سب سے پہلی چیز جو اس بچیوں کی ڈرل تھی، جو ان کی پریڈ تھی، ہیٹس آف، مطلب ماشاء اللہ۔ میں ان کے ڈرل سارجنٹ کو اور پرنسپل صاحب کو، کہ جو کسی لڑکے سے کم نہیں تھی۔ یہ پہلا کالج ہے گرلز کا آئی تھنک جو یہاں پہ بنا ہے۔ وی نیڈ مور ایسے بہت کالجز دیکھیں۔ جب ہم ایک لڑکے کو ٹرین کرتے ہیں نا، لڑکے کیڈٹ کالجز جو ہیں وہ تعلیم کے ساتھ تربیت دے رہا ہے۔ جب ہم لڑکے کو ٹرین کر رہے ہیں، ہم اپنے ملک کو اسٹرانگ کر رہے ہیں۔ جب ہم بچیوں کو تربیت دے رہے ہیں، ہم قوم کو اسٹرانگ کر رہے ہیں، ہم نسلیں بنا رہے ہیں اپنی۔ ہمیں اور کیڈٹ کالجز چاہیے اور اس طرح کے جہاں پہ، بلکہ میرے ان بچیوں سے انٹریکشن ہوا تو پتہ چلا، ہمارا خیال تھا کہ شاید یہ 8th کلاس میں چھوٹی سی عمر کی بچیاں ہیں، پیرنٹس بھیجتے ہوں گے کہ چلو بھائی، بچیاں اپنے شوق سے اس کالج میں آئی ہوئی ہیں، اور ایک دفعہ کسی بچے کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ بھی بہت سختی ہے میں چلی جاؤں یہاں سے۔ یہ آپ نے بہت اہم بات بولی۔ یہ یہ تو میرا سوال پھر سب سے ہوگا گرلس کیڈٹ سے، اور ہمارے ساتھ کیڈٹ سدرا انم موجود ہیں۔ کلاس 8 میں آپ بھی یہاں پر آئی تھیں، اب آپ سینئر اسٹوڈنٹ ہیں، میرے خیال سے 5واں سال ہے آپ کا یہاں پر، تو آپ ان سب کی نمائندگی کرتے ہوئے، تو پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ کیڈٹ کالج بھیجنا ہے یا اپنی بھی کچھ خواہش ہوتی ہے؟ سر، جب تک اپنی رضامندی نہ ہو آپ کسی بھی کنڈیشن پہ سروائیو نہیں کر سکتے، اور کیڈٹ کالج میں رہنا ایک بہت ٹف ڈیسیجن ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ مقدر جن کے اونچے اور اعلیٰ بخت ہوتے ہیں، زندگی میں انہی کے امتحان بھی سخت ہوتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ایک پیس آف کیک نہیں ہوتی۔ ہمیں اگر اپنے مقصد کے لیے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں بہت ساری چیزیں پیچھے چھوڑنی ہوتی ہیں۔ فیصلہ اپنا تھا، لیکن پیرنٹس نے بہت سپورٹ کیا کہ آج ہم سب یہاں پر ہیں۔ اچھا، مجھے ایک بات بتائیں، دیکھیں بچیاں جو ہیں، ویسے تو بچے بھی لاڈلے ہی ہوتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے شاید ماں باپ کے لیے بیٹیاں جو ہیں وہ زیادہ لاڈلی ہوتی ہیں، اور ان کو اپنے سے دور کرنا جو ہے یہ ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ ماں باپ سوچیں کہ وہ ہم سے دور ہوں گی، مہینے میں ہم ایک دفعہ صرف مل سکیں گے، تو آپ کو بھی مطلب پیرنٹس یاد آتے ہوں گے، پیرنٹس آپ کو یاد کرتے ہوں گے، تو یہ جو ایک جذبہ ہے یا جو ایک سوچ ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ قربانی ہے بہتر مستقبل کے لیے، اپنی بچیوں کے بہتر مستقبل کے لیے، اس کو کس طرح سے آپ دیکھتی ہیں؟ جیسے کہ سر پرنسپل نے یہی بات کہی کہ چیز جتنی قیمتی ہو اس کی اتنی زیادہ حفاظت کی جاتی ہے۔ ہم کیڈٹ کالج میں ہیں، ہماری پرسنالٹی گرومنگ ہو رہی ہے۔ دیکھیں، تعلیم تو ہر جگہ ہے، ہم یہاں سے وہ چیزیں سیکھ کے جا رہے ہیں جو ہم کہیں اور نہیں سیکھ سکتے۔ ہمارے ماں باپ بھی اس بات سے واقف ہیں کہ ابھی ہم جو چیزیں سیکھیں گے وہ پریکٹیکل لائف میں کہیں بھی ہم کہیں بھی چلے جائیں ہمارے ساتھ جائیں گے آگے۔ تو پیرنٹس نے بھی یہ سیکریفائس دیا ہے، اور ہم نے بھی کہ یہ 5 سال کا ہی وقت ہے، گزر جائے گا، زندگی میں کچھ بن کے تو نکلنا ہے نا آگے۔ اچھا، زبردست جی، زبردست خیالات ہیں۔ تو آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہے، میں ابھی آپ سے پروگرام سے پہلے پوچھ رہا تھا، تو آپ نواب شاہ سے ہی تعلق ہے آپ کا، اور ایک گاؤں سے تعلق ہے آپ کا، تو جب آپ اپنے گاؤں میں جاتی ہیں تو کیا ڈفرینس دیکھتی ہیں کہ آپ کی عمر کی جو اور دوستیں ہیں ان میں اور آپ میں، یا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ان کو زیادہ فریڈم ہے، کہیں بھی آزادی کے ساتھ گھومتی پھرتی ہیں، آپ شاید ایک جگہ ایک باؤنڈری کے اندر ہیں، یا کیا ڈفرینس فیل ہوتا ہے؟ تعلیم وہ بھی ویسے ہی حاصل کر رہی ہیں، جو سلیبس میں پڑھ رہی ہوں وہی سلیبس وہ بھی پڑھ رہی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جو لیڈرشپ کوالٹیز، جو کانفیڈنس اور جو وے آف ٹاکنگ اور جو اٹھنے بیٹھنے، جو ایتھکس اور جو مینرز ہیں اور جو میں نے اس کالج سے سیکھے ہیں، وہ یہاں کے باہر کی کوئی لڑکی نہیں سیکھ سکتی۔ آئی ایشور یو دس۔ جب تک کوئی بختاور کیڈٹ کالج سے گروم ہو کے نہ نکلے، اس میں وہ بات ہو ہی نہیں سکتی جو یہاں کے کیڈٹس میں ہے۔
کیڈٹ کالج کی جب بات آتی ہے تو ایک سوچ یہی آتی ہے کہ یہاں جو پڑھے گا وہ آرم فورسز میں جائے گا, پاک آرمی میں, نیوی میں یا ایئر فورس میں جائے گا. اور بختاور کیڈٹ کالج کی بات کریں تو اس میں تمام تر جو اس کے اکیڈمکس ہیں اور جو اس کو مکمل طور پہ دیکھا جا رہا ہے وہ پاکستان ایئر فورس کے تحت دیکھا جا رہا ہے. تو کیا یہاں جو تمام گرلس کیڈٹ ہیں انہیں کیا ایئر فورس میں جانا ہے, یا یہ بھی ایک سوچ ہے کہ نہیں ایک ڈسپلن ادارے سے ایئر فورس کے تحت جو ہے پڑھنا ہے اور پھر مختلف شعبوں میں بھی جا سکتے ہیں؟ تو یہ بہت اہم سوال ہے اور یہ ہم ان گرلس کیڈٹ سے جاننا چاہیں گے, لیکن بریک کے بعد سوال ہے پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا, اسی لیے آج ہم ہیں بختاور کیڈٹ کالج فار گرلز شہید بے نظیر آباد نواب شاہ میں, اور میرے سامنے پاکستان کا مستقبل موجود ہے اور وہ گرلز موجود ہیں کہ جنہوں نے مختلف شعبوں میں جانا ہے اور اپنا بھی, اپنے خاندان کا اور پاکستان کا نام روشن کرنا ہے. اور خاص طور پہ بحیثیت ماں جو ہے انہوں نے اگلی نسل کی ایک زبردست تربیت کرنی ہے, کیونکہ ان کی یہاں پر بختاور کیڈٹ کالج میں ایک بہترین تربیت ہو رہی ہے, تعلیم و تربیت کا بہترین سلسلہ جاری ہے. اب میں کچھ گرلس کیڈٹ سے بات کرنا چاہوں گا, تو میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. آپ فرمائیں کہ سب سے پہلے تو کہ کیا چیز آپ کو بہت زیادہ انسپائر کرتی ہے یہاں پر اس کیڈٹ کالج کے اندر؟ السلام علیکم سر. سر سب سے زیادہ جو چیز انسپائر کرتی ہے وہ یہاں کا ڈرل اور پازیٹیو انوائرمنٹ ہے. ہمیں یہاں پہ ایسا انوائرمنٹ رکھا جاتا ہے, ہماری ٹیچرز ہمیں اتنی محبت سے رکھتی ہیں کہ ہماری آئیڈیلز, ہماری انسپریشنز, ہمارے رول ماڈلز, ہماری مائیں بہنیں سب ہمیں ہماری ٹیچرز میں نظر آتی ہیں, اور یہی انوائرمنٹ مجھے انسپائر کرتا ہے. ٹھیک ہے. کیڈٹ کی جب بھی بات کی جاتی ہے کیڈٹ کالج کی, تو ایسا محسوس ہوتا ہے, ایک سوچ یہ جاتی ہے کہ کیڈٹ کالج میں وہی ایڈمیشن لیتا ہے کہ جسے ہماری فورسز میں آگے جانا ہوتا ہے, آرمی میں, نیوی میں یا ایئر فورس میں. تو آپ کی کیا سوچ تھی, آپ نے بھی کیا یہی سوچ کے ایڈمیشن لیا؟ سر بیسکلی میرا ایم آف لائف تو سب سے پہلے ہم سب کا ایم آف لائف یہ ہے کہ ہم اپنے پاکستان کو سرو کریں. سیکنڈلی پروفیشن آ جاتے ہیں. میرا پروفیشن جو میرا ایم آف لائف ہے وہ CSS کرنا ہے, اور کسی بھی پروفیشن میں ہمیں لیڈرشپ کوالٹیز, کانفیڈنس, آنیسٹی اور انٹیگریٹی کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں یہاں سے سکھایا جاتا ہے, اور یہی چیز ہے جو ہم آگے چل کے پاکستان کی سکسیس کے لیے ہم یہ کام کر سکتے ہیں, اور پروفیشن میں یہی چاہیے ہوتا ہے. بہت زبردست, ایکسلنٹ. آپ کے برابر میں جو موجود ہیں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. مجھے معلوم ہوا کہ آپ نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا سری لنکا میں, اور وہاں پر جو ہے وہ آپ کو کامیابی ملی. تو کیا تھا, کس کمپٹیشن میں گئی تھیں آپ؟ میں کیڈٹ فضا شاہد بہت فخر محسوس کرتی ہوں یہ بتاتے ہوئے کہ سال 2018 میں 13th ایشین ٹگ آف وار چیمپئن شپ میں نے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے 3 برونز میڈل اور 1 شیلڈ حاصل کی. مجھے فخر ہے یہ بتاتے ہوئے کہ اس پورے پاکستان کے پہلے گرلز کیڈٹ کالج کی پہلی پاکستان کلر ہولڈر بنی, نہ صرف اپنے ملک کا بلکہ اپنے کالج کا بھی نام روشن کیا. بہت اچھی بات آپ نے کی. تو آپ کو سب سے زیادہ کیا چیز انسپائر کرتی ہے اس کیڈٹ کالج کی؟ سر یہاں پر رہ کر ایک ڈسپلن لائف ہم لوگ فالو کرتے ہیں, تو یہ چیز مجھے سب سے زیادہ انسپائر کرتی ہے کہ ہم ہر چیز ٹائملی کرتے ہیں اور ہمیں وقت کی امپورٹنس کا اندازہ ہوتا ہے. ایکسلنٹ. تو پاکستان ایئر فورس میں کس نے جانا ہے آپ میں سے؟ آپ نے جانا ہے, کیا کرنا ہے ایئر فورس میں جا کے؟ انشاءاللہ سر ایز اے GDP میں جانا چاہتی ہوں. واو زبردست, ایکسلنٹ. آپ فرمائیں آپ نے کیا کرنا ہے, کیریئر آبجیکٹیو کیا ہے آپ کا؟ السلام علیکم سر. سر میرا ایم آف لائف بھی یہی تھا کہ ہم پاکستان کو سرو کریں سب سے پہلے. تو جو میں نے پروفیشن چوز کیا دیٹ واز دیٹ آئی ہیو ٹو جوائن ایئر فورس ایز اے GDP اور ایز این ایروناٹیکل انجینئر آئی ول جوائن ایئر فورس انشاءاللہ. میڈم آمنہ مرتضیٰ صاحبہ, آپ فرمائیں کہ پاکستان میں 51% خواتین ہیں اور ہم نے ان کو کارآمد بنانا ہے. اگر ملک نے ترقی کرنی ہے تو ان پر فوکس کرنا ہوگا. اب ایک ارلی میرج کا بل بھی پاس ہے کہ 18 سال سے کم عمر کی شادی نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے 18 سال تک تو لازمی تعلیم آپ گرلز لیں, پھر اس کے بعد بھی آگے پڑھیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنا چیلنج ہے
ایک تو یہ کہ زیادہ تعلیم حاصل کریں لڑکیاں, اور دوسرا یہ کہ فورسز کے اندر جا سکیں؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ابھی آپ نے ان بچیوں سے مختلف بچیوں سے مختلف سوال کیے. ایک بات جو مجھے سب سے زیادہ وہ اچھی لگی کہ آپ نے پوچھا کیریئر کیا, سب نے سب سے پہلے پاکستان کا نام لیا. مطلب یہ ایک اتنی مطلب ماشاءاللہ یہ دس از دا فیوچر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ پاکستان پہلے اور وہ بعد میں, کیریئر ان کا بعد میں, پاکستان پہلے. تو آپ کے سوال کا آدھا جواب تو یہی ہو گیا کہ ماشاءاللہ یہ بچیاں جو اس سوچ سے ابھی 15-16 سال کی عمر سے اس سوچ سے آگے جا رہی ہیں, irrespective آف کیریئر, irrespective کہ کس فیلڈ میں جانا ہے, they want to work for پاکستان. تو اب جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ پڑھائی بچیوں کو بالکل پڑھنا چاہیے, لیکن مین فوکس ہم ایک دیکھیں اسلامی ہمارا معاشرہ ہے, اسلامی ملک ہے, مین فوکس جو ہماری ہے بچیوں کو کہ ہم نے ان کو اچھی مائیں بنانا ہے, یا فائٹر پائلٹ بن جائیں, یا آرمی میں چلی جائیں, یا سائنسدان بن جائیں, بہرحال یہ ہماری فیوچر مائیں ہیں. اور اچھی ماں ایک اچھی قوم کو ریس کرتی ہے. ضرور کیریئر بنائیں بچیاں, ضرور کیریئر بنائیں, ضرور پڑھائی کریں, لیکن بچوں جو تربیت آپ لوگ یہاں سے لے کے نکلو گے نا کیڈٹ کالج سے, ایک تو رنگ نسل کی امتیاز یہاں پہ ختم ہو گیا. آپ لوگ پاکستان کے ہر شہر سے آئے ہوئے ہو, یہاں پہ آ کے آپ صرف بختاورینز ہو, آپ اور کچھ بھی نہیں ہو. یہ چیز 50, 60, 70 سال تک آپ کے ساتھ جائے گی, اور یہ جو آپ کو یونٹی ہے نا, یہ آپ کے خاندان کو اسٹرانگ بنائے گی. اور جب خاندان اسٹرانگ ہوتا ہے قومیں خود بخود اسٹرانگ ہو جاتی ہیں. تو تعلیم حاصل کرو, لیکن ایکسلنٹ, بہت اچھی آپ نے بات کی, بہت اچھی بات کی. مرتضیٰ صاحب آپ کی طرف ہم آنا چاہیں گے. اب ہم پاکستان ایئر فورس میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر شعبے کے اندر, یعنی فائٹر پائلٹ کی بات ہو, میڈیکل کی بات ہو, انجینئرنگ کی بات ہو, ہر ڈپارٹمنٹ میں ہمیں فیمیل جو ہیں وہ نظر آتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو گرلس کیڈٹ کالج ہے, اور اس کے علاوہ بھی مردان میں بھی ایک گرلس کیڈٹ کالج ہے, لاڑکانہ میں بھی بننے جا رہا ہے, تو ہم فیوچر میں ایک اچھی بڑی تعداد فیمیل کی پاکستان ایئر فورس میں خاص طور پہ, اس کے ساتھ ساتھ نیوی اور آرمی میں بھی دیکھ سکیں گے. جی بالکل, پاکستان ایئر فورس نے ہمیشہ اس چیز کو سپورٹ کیا ہے کہ نہ صرف میل بلکہ فیمیلز کو بھی پروموٹ کریں اور آگے لے کے آئیں, بیکاز ایز دا پینل ہیز آلریڈی سیڈ کہ یہ ہمارا مستقبل ہے, یہ ہمارا نیشن بلڈنگ کا پہلا اسٹیپ ہے. تو تمام فورسز میڈ بھی پاکستان ایئر فورس اور آرمی اور نیوی, دے آر ایکولی سپورٹیو آف دی فیکٹ کہ ویمن شوڈ آلسو اسٹینڈ بسائڈس میل ممبرس اینڈ دے شوڈ کم فارورڈ فار دا کاز آف نیشن بلڈنگ. لیکن کیا ایسی خاص باتیں جو پیرنٹس کو آپ کہنا چاہیں گے کہ وہ کیوں اپنی بچیوں کو اس طرف لے کر آئیں, گرلس کیڈٹ کالج کی طرف لے کر آئیں؟ ان کے مستقبل کے لیے, آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں ان کے مستقبل کے لیے یہ جائیں گی, اور یہ جب معاشرے میں جائیں گی انشاءاللہ, جب پہلا بیچ گریجویٹ ہوگا, یو ول سی دا ڈفرینس یور سیلف. ان کا جو رول ہوگا آگے جا کے اپنی فیملیز میں جا کے پروموٹ کرنے میں اور آگے جا کے اس میسیج کو پھیلانے میں, ڈیفینیٹلی اٹ از گوئنگ ٹو پلے اٹس پارٹ. یہاں پر بختاور کیڈٹ گرلس کالج میں جو ٹیچنگ اسٹاف ہے وہ 100% فیمیل ہے. تو فیمیل یعنی ورکنگ وومن جو ہیں ان کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں, اور میں دیکھ رہا تھا, ابھی ہم نے پورا وزٹ کیا کہ آپ کے اپنے گھر یہاں پر ہیں, آپ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پر رہتی ہیں, لیکن آپ کے بھی کچھ تو چیلنج ہوں گے. اگر آپ کے ہسبینڈ جو ہیں ان کی جاب کسی اور شہر میں ہوگی, تو بہت سے لوگ تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس بات پر بھی گھر میں بھی ایک جنگ جاری رہتی ہوگی. میں روحانہ قریشی, میں یہاں پہ انچارج ایگزامینیشن ہوں, اور دوسری بات یہ کہ لیکچرر ان اسلامیات, اور میں یہاں پچھلے تقریباً 3 سے 4 سال ہو گئے مجھے یہاں پہ کام کرتے ہوئے. الحمدللہ یہاں کا انوائرمنٹ جو ہے وہ بہت بہترین ہے, کام کرنے میں مزہ آتا ہے. اور اس سے پہلے میں 2 سے 3 اداروں میں کام کر چکی ہوں. وہاں پہ ٹینشن ہوتی ہے, گھر جانا ہے اور فلاں کام کرنا ہے, اور بہت سارے کام چیلنجز ہوتے ہیں. یہاں پہ رہ کر الحمدللہ میں میرڈ بھی ہوں, میرے ہسبینڈ عمان ہوتے ہیں, تو یہاں پہ میں ایک سیکیور لائف گزار رہی ہوں. بالکل مجھے کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں ہے, اور میں اپنے بچوں کے ساتھ انوالو ہو جاتی ہوں. ایون کہ ایگزامینیشن برانچ ایک ایسی برانچ ہے جہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ ابھی جیسے کہ SSC پارٹ 1 اور پارٹ 2 کا ایگزام ہوا ہے, تو راتوں کو بیٹھ کے میں نے کام کیا, اور بالکل فریڈم کے ساتھ. اور وہاں پہ مجھے کسی چیز کی, کسی بات کی کوئی ٹینشن نہیں تھی کہ یہاں پہ کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی اور ٹیچر شیئر کرنا چاہیں میرے سوال کا جواب؟
سب سے پہلے تو السلام علیکم اور بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے کالج کو اور ہمیں یہ عزت بخشی ہے. میرا نام عاطفہ جبین ہے, میں اردو کی لیکچرار ہوں یہاں پر, اور آپ نے جو سوال پوچھا اس کا جواب جو ہے میں بہت اچھے سے اس لیے دے سکتی ہوں کہ ابھی ریسنٹلی میری شادی ہوئی ہے. تو میرے جو ان لاز ہیں یا میرے جو ہسبینڈ ہیں, تو ہماری ایک اتنی اچھی میوچل انڈرسٹینڈنگ جسٹ بیکاز آف بختاور کیڈٹ کالج اس طرح سے ہوئی ہے کہ ویکینڈ پہ کبھی میں چلی جاتی ہوں, کبھی وہ آ جاتے ہیں, کیونکہ ان کی اپنی جاب جو ہے وہ دوسری سٹی میں ہے جہاں ہمارا اپنا گھر ہے. تو انہوں نے کبھی اس چیز میں شرم محسوس نہیں کی کہ میں اپنی مسز کے گھر جا رہا ہوں. تو یہ کریڈٹ مجھے بختاور کالج نے دیا ہے کہ یہاں رہتے ہوئے مجھے مکمل سیکیورٹی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مجھے فیسلٹیز پرووائڈڈ ہیں. سب سے بڑی فیسلٹی فیمیلز کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر میڈیکل کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو 24 آورز ہمارے پاس ایک ہاسپٹل ہے. وائس پرنسپل صاحبہ, اب یہ ہے کہ یہ سال بہت اہم آپ کے لیے اس لحاظ سے ہوگا کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ آگے جائے گی. بالکل. یعنی 5 سال کمپلیٹ ہوں گے, جس نے کلاس 8 میں ایڈمیشن لیا ہوگا وہ کلاس 12 کر کے اب یا تو فورسز میں جائیں گی یہ گرلس جہاں ڈائریکٹ ایڈمیشن ہو جاتے ہیں, ورنہ پھر بیچلرس کے لیے آگے بڑھیں گی. تو کیسے دیکھتی ہیں اپنی اس پروڈکٹ کو اب آگے؟ میں آپ کے سوال کو بہت سارے جو پہلے سوالات ہو چکے ہیں ان سے سیمپل کروں گی اور اسٹارٹ یہاں سے لوں گی. ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو ہماری سوسائٹی میں بہت ان ہے, دیٹ از ویمن امپاورمنٹ, اور ڈفرینٹ پیپل ود ڈفرینٹ پرسپیکٹو کے ساتھ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. لیکن بینگ اے مینٹر ایز اے ٹیچر, میں میرے تمام کلیگس پرنسپل صاحب کی لیڈرشپ میں ہمیں جو یہاں ڈیفینیشن ملی ہے وہ یہ کہ دا وے وی انوالو آور سیلف ان دس انوائرمنٹ. اور جب کیڈٹس کی بات آتی ہے, 12 سے 14 سال کی بچی جب یہاں انڈکٹ ہوتی ہے ایز اے کیڈٹ, تو وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آتی ہے, اور آتے ہی جب یہاں انوائرمنٹ میں انوالو ہوتی ہے تو اس کو ونگس مل جاتے ہیں, ونگس ٹو فلائی, اور وہ فرسٹ ٹیسٹ کرتی ہے انڈیپینڈنس. لیکن اس انڈیپینڈنس کو کنٹرول انڈیپینڈنس ہم کہیں گے, کنٹرول فریڈم, کنٹرول کانفیڈنس, کنٹرول ڈسپلن کے ساتھ وہ آگے بڑھتی ہے. اور اس پروسیس کو الحمدللہ وتھ سکسیس تمام ہمارے جو 5واں بیجز آ رہا ہے انہوں نے یہ کمپلیٹ عرصہ بہت کامیابی کے ساتھ کیا ہے. اور ہم شیور ہیں کہ ان تمام کامیابیوں کو جو ہے ایک سیلف انڈیپینڈنٹ, ڈسپلنڈ اینڈ آنیسٹ کیڈٹ کی صورت میں جب یہ معاشرے میں جائیں گی تو ضرور ایک بہترین پروڈکٹ ایز اے مدر کی صورت میں, ایز اے سسٹر کی صورت میں, ان نیشن, ان سوسائٹی, جب یہ ایز اے ڈاکٹر, ایز این انجینئر رن کریں گی تو ضرور پاکستان کا نام روشن کریں گی. ایکسیلنٹ. اور جی 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 ڈاکٹر جی, ہماری پروڈکٹ جو ہے نا جو ہی باہر جائے گی نا تو یہ بات چیت میں فرق میں نظر آ جائے گا. میں اکثر جب ان سے بات چیت کرتا ہوں کیڈٹ سے, میں نے کہا بیٹا ہمارے کو لیبل تو لگا نہیں ہوگا, کوئی نیم ٹیگ لگی تو نہیں ہوگی کہ میں ایکس کیڈٹ ہوں, تو لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ میں نے کہا بیٹا آپ خود دیکھنا, آبزرو کرنا, یو ول فیل اے ڈفرنس دی وے یو ٹاک, دی وے یو بیہیو, دی وے یو ایون ایٹ. دیکھیں ٹیبل مینر جو کیڈٹ کو سکھائے جاتے ہیں, جو بات چیت, وے آف ڈریسنگ, ٹھیک ہے, آپ سوسائٹی میں موومنٹ کرنا, چلنا, وہ جو کانفیڈنس لیول اور مینرزم ہے نا جو پرسنالٹی کا حصہ ہے, وہ کسی جگہ بھی چلے جائے, وہ ڈاکٹر بن جائے, وہ آرمڈ فورسز میں چلی جائے, وہ شی کین گو ان اینی فیلڈ, شی ول اسٹینڈ آؤٹ. اس کو بیٹر تھنکنگ پروسیجر جو 5 سال یہاں پہ اس نے, جیسا میڈم فرما رہی ہے کہ ایک کنٹرولڈ انڈیپینڈنس میں اس کو سکھایا جاتا ہے ٹو فلائی. نو دوز ونگس ونس شی ول گو آؤٹ از ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو فیسیلیٹیٹ ہر ان ہر فلائٹ ان اینی فیلڈ, پرائیویٹ, گھر میں اور گھر سے باہر. تو ہم آپ کو سر مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ کی لیڈرشپ کو کہ اتنے زبردست انداز میں ایک اپارچونٹی پاکستان کی بچیوں کے لیے یہاں پر موجود ہے, اور یہ اپارچونٹی جو ہے یہ آگے بڑھے گی, اور اس کو پاکستان ایئر فورس کے تحت یہ چل رہا ہے. سندھ گورنمنٹ کی اس میں بجٹنگ اور فنڈنگ اور شامل ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی گرلس کیڈٹ کالج جو ہے اوپن ہوں گے اس کے, اور وہ ہمارے جو خواتین کا جو مستقبل انہیں محفوظ کر سکیں گے. میں آپ اس سے پہلے کہ پروگرام کا اختتام کریں, میں آپ کی اور آپ کی ٹیم کا بہت مشکور ہوں, لیکن اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ ہم اپنے چیف منسٹر صاحب کا
اور جو ہمارے ایجوکیشن منسٹر صاحب ہیں سعید غنی صاحب، اور جو ہماری لوکل ایڈمنسٹریشن ہے ڈاکٹر عذرا پیچوہو، میڈم فریال تالپور، میں ان تمام کا بہت مشکور ہوں کہ ہمیشہ انہوں نے ہمیں مور دین واٹ وی آسک فار. اور یہ کیڈٹ کالج کو از اے گرلز کیڈٹ کالج کو، تو باقی یہاں 12 کیڈٹ کالج اور ہیں، بوائز کے 11 ہیں اور ایک یہ 12واں ہمارا کیڈٹ کالج. جتنی کیئر اور جتنی فنڈنگ اور ریسورسز ہمیں دی جا رہی ہے الحمدللہ وہ کسی بھی کیڈٹ کالج کو نہیں دی جاتی. تو اس کے لیے ہم اپنی چیف منسٹر صاحب کے اور اپنی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے مقامی اور جو ایجوکیشن منسٹر صاحب ہیں ان کے ہم بہت مشکور ہیں. جہاں کے نوٹیبلز ہیں وہ بہت دلچسپی لیتے ہیں یہاں، یہ ہمیں اللہ کا بہت کرم ہے، سپورٹ رہتی ہے. ابھی جیسے انہوں نے فرمایا چیمبر آف کامرس ہے، تو میں نے جو پہلے بھی کامیابیاں حاصل کی، انڈسٹریز سے اسکالرشپ لیے، ٹھیک ہے، چیمبر آف کامرس سے اسکالرشپ لیے. اب میں بہت ان کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے آفر کیے. ول سٹ ود دیم اینڈ انشاءاللہ ول گو فردر. سر تھینک یو ویری مچ جی، بہت بہت شکریہ تمام پینلسٹ کا. اور سب سے بڑھ کر یہاں جو گرلس کیڈٹس ہمارے سامنے موجود ہیں جو کہ پاکستان کا مستقبل ہیں، روشن مستقبل ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ سب جس شعبے میں بھی جائیں گی، اور خاص طور پہ میجورٹی تو فورسز میں جانا چاہتی ہے، تو آپ سب پاکستان کا نام روشن کریں گی. یہ ایک بہت بڑی کاوش ہے اور اس کاوش کو سراہنے کے لیے اور یہ زبردست اور پازیٹیو میسج پاکستان کو اور دنیا کو دکھانے کے لیے خاص طور پر ہم آئے ہیں شہید بے نظیر آباد نواب شاہ میں. اور یہاں پر آ کر جو یہ زبردست کام ہو رہا ہے، پازیٹیو کام ہو رہا ہے، یہ آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا. ہمیں امید ہے کہ یہ پیرنٹس کے لیے بھی آج کا پروگرام بہت زبردست رہنمائی ہوگا کہ آپ کیسے جو ہے اپنی بچیوں کو اس کیڈٹ کالج میں بھیج سکتے ہیں، اور یہ جو سکسیس سٹوری ہے اس کیڈٹ کالج کی، اس کو فالو کرتے ہوئے اور بھی کیڈٹ کالج بنیں گے. رضوان جعفر کو اجازت دیجیے، سوال ہے پاکستان کا. Thank you.